बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सब दोस्त मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद है सब अहबाब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़रा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये बैत दुनिया परस्त लोगों के लिए इरशाद फरमाया है और उनको चील और कव्वे का नाम दिया है। तो आइए चलते हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के इस बैत नंबर 143 के साथ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजरी वेले वक्त सवेले आन करन मजदूरी हो। इस मिसरा में लफ्ज़ सवेले का तज़किरा किया गया जिसका मतलब है सुबह सवेरे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाहद व आबद लोग सुबह सवेरे यानी कि तहज्जुद के वक़्त फजर के टाइम अपनी इबादत की मजदूरी करते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये बैत उन ज़ाहद आबद लोगों के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि जिनके दिल मार्फत इलाही से खाली हैं, कि ये लोग दुनियादारी में उलझे होने के साथ जन्नत की तलब रखते हैं और अपनी ज़ाहरी इबादत में मशगूल हैं, मगर उनके दिल इश्क़ हकीकी से खाली हैं। बग़ैर इश्क़ हकीकी के उनकी इबादत किस काम की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिब दुनिया मुखन्नसुन, तालिब उक़बा मुअन्नसुन, तालिब मौला मुज़क्करुन। ये जन्नत के तालब लोग औरतों की मानद हैं। असल इबादत तो ये है कि बंदा इश्क़ हकीकी में मुब्तला हो, जो मर्द कहलाए, और तालिब मौला बने जिसमें वो दीदार परवरदिगार करेगा। मगर दुनियादार नफसानी लोग सुबह सवेरे ही मार्फत इलाही से बेगाना हैं और अपनी इबादत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन ये लोग ज़ाहरी इबादत और कलमा गोई में तो अपना मुकाम रखते हैं, मगर बातिन में कोई सफाई पैदा नहीं कर सकते। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, ज़ाहदों की बात क्या करूं, वो तो बहिश्त के मज़दूर हैं, खुदा की ज़ात से इंतहाई दूर हैं। वो ना तो अल्लाह की ज़ात के महरम हैं और ना ही आशिकाने बिल्लाह की कुछ खबर रखते हैं। जो ज़माने की गर्दश का कैदी हो वो किस चीज़ का मदई हो सकता है। लिहाजा ज़ाहदों को कोई दावा लायके समात नहीं है। वो वहदत इलाही में हम खाना हो, यानी अल्लाह ताला के साथ यकता वजूद हों। मैं अल्लाह के इश्क का परवाना हूँ, अपनी जान से बेगाना हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुहकमुल फ़ुक़रा में एक मुकाम पर फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला की ज़ात इबादत से हासिल होती तो शैतान लईन पर कभी भी अल्लाह ताला का कहर नाज़िल ना होता। हाँ, अलबत्ता वाज़े हो बारगाह खुदावंदी में फ़क्र मोहम्मदी ही मकबूल है और अल्लाह ताला की पाक ज़ात का मामला महज फ़क्र मोहम्मदी के हसूल से एक ही साथ में मुमकिन है। और ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल और फैज़ अज़ीम है जिस किसी को अल्लाह ताला ख़ुद बख्शे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत के दूसरा मिसरा में फ़रमाते हैं, कां ते हिल्ला हिक्सी गल्लां रल गई नाल चंडूरी हो। इस मिसरा में लफ्ज़ कां का तज़किरा किया गया यानी कव्वा, दूसरा लफ्ज़ है हिल्ला यानी चील, और तीसरा लफ्ज़ है चंडोरी। चंडोरी वो परिंदा है जो बटेरे की मानद होता है और वो कौंपलें तोड़ तोड़ कर पौधों की खाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की हिरस में फंसे ये लोग कव्वे और चीलों की तरह हैं और एक ही ज़ुबान बोलते हैं, और उनके साथ चंडोरी नुमा बेसब्रे लोग शामिल हैं जो नाक़िस इल्म रखते हैं
حضرت سلطان العارفین نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرع میں ان دنیا پرست ذاتوں عابدوں کو کوو، چیلوں اور چنڈوری یعنی بے صبر پرندوں کی مثال دی ہے کہ جو طالبان معرفت الہی سے خالی ہیں، یعنی دکھاوے کی عبادات کرتے ہیں۔ ان کی عبادات کس کام کی ہیں؟ کل بروز محشر ان کی یہ عبادت فرمان نبوی کے مطابق ہے، کس کام آئیں گی؟ مکاشفات القلوب صفحہ نمبر 39 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت دکھلاوے کی عبادات سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر رب تعالیٰ کی طرف بھیجی جائیں گی، پھر رب تعالیٰ ان دنیا دار لوگوں کی دکھلاوے کی عبادات ان کے منہ پر ماریں گے، کیونکہ دنیا پرست جائز و ناجائز طریقے سے مال متاع جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو اسی لیے چیل، کوے اور چنڈوری سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ چیل کوے بھی حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتے، اور چنڈوری بھی وہ پرندہ ہے جو ہر نئے اگنی والی فصل کے نرم و نازک کونپلے کھاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرمان خدا ہے، اس کی تسبیح تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، تو اپنے دل میں اللہ کا ذکر قائم کر، ورنہ تو سارے ہی پرندے اپنی اپنی آواز اور بولی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا بڑا کریم ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اہل ذکر کا نفس فنا ہوتا ہے اور وہ وحدانیت الہی کی بے مثل لذت کا شرف پاتے ہیں، اور ان کا دل ما سوا اللہ ہر چیز سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، مارن چنجاں کرن مشقت، پٹ پٹ سٹن انگوری ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرع میں لفظ چنجاں کا تذکرہ کیا، یعنی چونچ، پٹ پٹ اکھاڑ کھاڑ کر، اور تیسرا لفظ ہے انگوری، یعنی وہ کونپل جو بہت نرم ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے حد محنت کر کے اپنی چونچ مارتے ہیں اور انگوری کو اکھاڑتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصرع ان زاہد عابد لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جو معرفت الہی سے بیگانہ ہیں اور جنت کے حصول کے لیے اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ محنت کس کام کی ہے کہ بغیر عشق الہی کے ان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت میں چیل، کوے، چنڈوری کا تذکرہ کیا، کیونکہ جیسے یہ پرندے اپنے اندر بری خصلت رکھتے ہیں، یعنی حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتے، اسی طرح یہ دنیا پرست جنت کے متلاشی لوگ ہیں جو اپنے اندر حرص، ہوس، حسد، منافقت، فریب کاری جیسے برے اعمال رکھتے ہیں، اپنے تھوڑے مطلب اور نفع کی خاطر دوسروں کا نقصان کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضل اللقاء کلام میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایمان کو اس طرح کھٹ جاتی ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محکم الفقرہ میں ایک مقام پر فرمایا، اگر دل طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہو اور بے شک پیٹ کھانے سے خالی ہو تو ایسی ریاضت و عبادت محض نام و ناموس کے لیے ہے اور سراسر کفر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب توفیق الہدایت میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، وہ لوگ فقیر ہرگز نہیں جن کے دل میں دنیاوی مراتب کی خواہش ہو۔ فقیر کی نظر تو سیم و زر سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، یعنی فقیر کی نظر سیم و زر پر نہیں ہوتی،
بلکہ خدا کی ذات پر ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت کے چوتھے مصرع میں فرمایا، عمر پٹیندے گزری باہو، مڑوی پئی نہ پوری ہو۔ اس مصرع میں لفظ پٹیندے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی پیٹتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے باہو، معرفت الہی سے بیگانہ لوگوں کی ساری عمر پیٹتے گزر گئی، لیکن ان کی کبھی بھی کمی پوری نہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناعاقبت اندیش مکمل بیوقوفوں کے اوصاف رکھنے والے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ ساری زندگی اس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جنت کے طالب بھی بنتے ہیں، مگر افسوس کہ ایسے نامراد لوگ نہ دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں فرمان خدا ہے، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہیں اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو کوئی لقائے حق یعنی دیدار خدا کا قائل اور طالب ہوتا ہے وہ تو بالضرور دیدار خدا کا شرف پا لیتا ہے، اور جو شخص لقائے حق یعنی دیدار خدا کا منکر ہے وہ بلا شبہ وہ کافر ہے اور محض نفسانی خواہشات کا پجاری ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، اگر وجود نفس پلید ہے تو بدن پر پاک صاف لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ اس طرح اگر دل میں تمام شرک اور نفاق ہے تو زمین پر سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیت نمبر 144 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔